السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بچوں، کھولتے ہیں اپنی کتاب توضیح اور اس سے کچھ عبارت پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا عَرَّفَ أُصُولَ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ فَالْآنَ يُعَرِّفُهُ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ لقب لعلم مخصوص فيقول: وعلم أصول الفقه العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق، أي العلم بالقضايا الكلية التي يتوصل بها إلى الفقه توصلا قريبا، وإنما قلنا توصلا قريبا احترازا عن المبادئ كالعربية والكلام، وقولنا على وجه التحقيق احتراز عن علم الخلاف والجدل، فإنه وإن اشتمل على القواعد الموصلة إلى مسائل الفقه لكن لا على وجه التحقيق، بل الغرض منه إلزام الخصم، وذلك كقواعدهم المذكورة في الإرشاد والمقدمة ونحوهما لتبتن عليها النكت الخلافية إلى آخر العبارة۔ پیارے بچوں، آج کے سبق میں ہم یہ بتائیں گے کہ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اس سے پہلے جتنی گفتگو کی ہے وہ اس بات پر تھی، اور اس پوری گفتگو کا محور یہ تھا کہ اصول فقہ کی ایک حد اضافی ہوتی ہے۔ حد اضافی میں یعنی مضاف اور مضاف الیہ کی الگ الگ تعریف کر دی جاتی ہے، یہ اصول فقہ کی حد اضافی تھی۔ تو اس وقت اس سے پہلے ساری گفتگو اسی پر تھی کہ مصنف نے پہلے اصل کی تعریف کی تھی، اصول الفقہ میں جو اصل ہے، اصول ہے، اس کی تعریف کی تھی، پھر اس کے بعد فقہ کی تعریف کی تھی، اور فقہ کی مختلف تعریفیں ذکر کر کے اور اپنی طرف سے تعریف ذکر کر کے مصنف نے حد اضافی کی تھی اب تک۔ اب یہاں سے حد لقبی پیش کر رہے ہیں کہ اصول فقہ ایک علم مخصوص کا نام ہے، اس لحاظ سے اصول فقہ کی تعریف بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں وَلَمَّا عَرَّفَ أُصُولَ الْفِقْهِ بِاعْتِبَارِ الْإِضَافَةِ، مصنف نے جب اصول فقہ کی تعریف کی باعتبار اضافت، فالآن يعرفه باعتبار أنه لقب لعلم مخصوص، تو اب مصنف اصول فقہ کی تعریف کر رہے ہیں اس اعتبار سے کہ اصول فقہ یہ ایک علم مخصوص کا لقب ہے۔ فیقول، تو مصنف علیہ رحمت و رضوان حد لقبی بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں وعلم اصول الفقہ العلم بالقواعد التي يتوصل بها إليه على وجه التحقيق۔ علم اصول فقہ کسے کہتے ہیں؟ تعریف کرتے ہیں ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے، ایسے قواعد کو جاننا جن کے ذریعے سے فقہ تک علی وجہ تحقیق پہنچا جائے۔ العلم بالقواعد، ایسے قواعد کا جاننا، ایسے قضایا کلیہ، قواعد سے مراد قضایا کلیہ ہیں، چونکہ قاعدہ کہتے ہیں قضیہ کلیہ کو۔ القاعدۃ ہی القضیۃ الکلیہ تنطبق علی جزئیاتها، قاعدہ وہ قضیہ کلیہ ہے جو اپنے جزئیات پر منطبق ہوتا رہے۔ قاعدہ کلیہ یعنی جو قاعدہ کلیہ، قضیہ کلیہ اپنے جزئیات پر منطبق ہو اسی کو قاعدہ کہتے ہیں۔ جیسے کہ ہم نے ایک قاعدہ بنا لیا کل فاعل مرفوع، قضیہ کلیہ ہوتا وہی ہے جس میں کل وغیرہ ہو۔ جیسے ہم نے کہا کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے، تو یہ ایک ایسا قضیہ کلیہ آپ نے بنا لیا کہ ضرب زیدن میں زیدن پر بھی صادق آ رہا ہے، اس پر بھی منطبق ہوگا۔ ضارب زیدن میں
زیدن پر بھی صادق آ رہا ہے اس پر بھی منطبق ہوگا، یضرب عمرن میں عمر پر بھی صادق آ رہا ہے اس پر بھی منطبق ہوگا۔ کل فاعل مرفوع، ہر فاعل مرفوع ہے۔ اسی طریقے سے یہاں پر بھی اصول فقہ میں بھی کچھ قواعد ہیں، کچھ قضایا کلیہ ہیں جن میں کلی حکم بیان کیا جاتا ہے، وہی مراد ہیں یہاں پر قضایا کلیہ سے۔ ان کے ذریعے سے فقہ تک علی وجہ تحقیق پہنچا جاتا ہے، تو ایسے قضایا کا جاننا ہی اصول فقہ ہے۔ فرماتے ہیں وعلم اصول الفقہ العلم بالقواعد التي يتوصل بها الیہ، علم اصول فقہ ایسے قواعد کے جاننے کا نام ہے جن کے ذریعے سے الیہ فقہ تک پہنچا جائے علی وجہ تحقیق، تحقیق کے طرز پر، تحقیق کے طریقے پر۔ اب صاحب شرح اس تعریف میں جو علی وجہ تحقیق کی قید لگائی، اس قید کی وضاحت کر رہے ہیں۔ ایسے ہی یتوسل کہا، یہاں پر توسل سے مراد کیا ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں العلم بالقضایا، اے العلم بالقضایا، تو فرماتے ہیں القضایا بالقضایا کہہ کر کے کیا کہہ دیا کہ قواعد سے مراد کیا ہے؟ قضایا کلیہ ہے، کیونکہ میں نے بتایا تھا کہ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ القضیۃ الکلیہ تنطبق علی جزئیاتها، ایسا قضیہ کلیہ جو اپنی جزئیات پر منطبق ہو، جزئیات پر صادق ہے۔ تو وہی فرماتے ہیں کہ قواعد سے مراد اس تعریف میں العلم بالقواعد میں قواعد سے مراد قضایا کلیہ ہیں جن کے ذریعے سے فقہ تک پہنچا جاتا ہے۔ اور یہاں پر توسل سے مراد کیا ہے؟ توسل قریب ہے، نہ کہ توسل بعید، کیونکہ توسل بعید اگر ہو جائے تو ایسی صورت میں اس کو فقہ نہیں کہیں گے۔ اگر جن قواعد کے ذریعے سے فقہ تک پہنچا تو جا رہا ہے لیکن توسل قریب نہیں ہے، براہ راست تو ان قواعد کے ذریعے سے نہیں پہنچا جا رہا ہے، بلکہ کسی قاعدے کے ذریعے سے آپ کہیں تک پہنچے اور پھر اس کے واسطے سے کہ پھر فقہ تک پہنچ گئے، تو اگر ایسا توسل ہے تو اس کو توسل بعید کہیں گے۔ واسطے کے ساتھ اگر پہنچ رہے ہیں تو اس کو توسل بعید کہیں گے۔ اس توسل بعید کو، بعید جو ہوتا ہے، اس توسل بعید جن قواعد کے ذریعے سے ہوتا ہے، ان قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پر آپ نے جو عربی قواعد ہیں، نحو و صرف وغیرہ ہیں، ان کو آپ نے پڑھا، تو وہ آپ نے جب پڑھا قواعد عربیہ کو اگر آپ نے پڑھ لیا، نحو و صرف وغیرہ، بلاغت وغیرہ آپ نے جب پڑھا، تو ان کے ذریعے سے بھی فقہ تک پہنچا جاتا ہے، لیکن فقہ تک پہنچنا قریب نہیں ہوگا، کیونکہ قواعد عربیہ کے ذریعے سے آپ پہلے پہنچیں گے اس بات کی طرف کہ لفظ کی دلالت ان کے مدلولات وضعیہ پر کیسی ہے۔ آیا کہ دلالت اس طور سے ہے کہ متکلم اس لفظ کو، اس معنی کو بیان کرنے کے لیے لایا ہی ہے اس کو، یعنی دلالت النص ہے۔ دلالت کس طرح کی ہے؟ آیا کہ معنی موضوع لہو پر دلالت ہے، معنی غیر موضوع لہو پر دلالت ہے، کس طرح کی دلالت ہے؟ تو پہلے تو لفظ کی معلوم اس کے مدلولات وضعیہ پر دلالت کو آپ سمجھیں گے کس کے ذریعے سے؟ قواعد عربیہ کے ذریعے سے۔ پھر اس کی دلالت کی کیفیت کو سمجھنے کے بعد آپ اس سے حکم ثابت کر سکتے ہیں کہ جب یہ دلالت حقیقیہ ہے تو حکم یہ ہوگا، یہ دلالت اس طرح کی ہے تو حکم یہ ہوگا۔ تو بعد میں آپ حکم تک پہنچیں گے، وجوب اور ندب اور فرضیت وغیرہ کی طرف بعد میں پہنچیں گے۔ تو پہلے آپ کہاں تک پہنچے؟ دلالت تک۔ تو دلالت کے ذریعے پہلے آپ نے قواعد عربیہ سے دلالت کو سمجھا، پھر دلالت کے سمجھنے سے آپ نے حکم کو سمجھ لیا، تو ایک واسطے سے آپ فقہ تک پہنچ رہے ہیں، حکم کے جاننے تک پہنچ رہے ہیں، تو یہ توسل قریب نہیں ہوگا، توسل بعید ہوگا، کیونکہ واسطے کے ذریعے پہنچے۔ اس لیے مصنف علیہ رحمت و رضوان نے یہاں پر توسل سے مراد توسل قریب لیا ہے، تاکہ اس مبادی عربیہ اور علم کلام وغیرہ سے اعتراض نہ پڑے، کیونکہ ان کے ذریعے سے بھی فقہ تک پہنچا جاتا ہے، لیکن وہ ایک واسطے سے ہے، وہ توسل بعید ہے، توسل قریب نہیں ہے۔ ایسے علم کلام میں بھی ہوتا ہے نا، علم کلام کے ذریعے سے براہ راست آپ پہنچتے ہیں کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے صداقت کے اس بات تک کہ یہ صادق ہیں،
ان کے ثبوت تک پہنچتے ہیں علم کلام کے ذریعے سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام ہے، دلیل سے اس کو ثابت کر دیتے ہیں۔ اللہ کا کلام ہے، دلیل سے اس کو ثابت کر دیتے ہیں۔ بات سمجھائی؟ تو اللہ کی کتاب اور اس کے کلام اور نبی کے سنت کے ثبوت تک آپ پہنچتے ہیں علم کلام کے ذریعے سے، اور ان دونوں کی یعنی کتاب و سنت کے صداقت کے وجوب تک پہنچنا، ان کی صداقت تک پہنچ جانے کے بعد اور اس بات تک پہنچنا کہ ان کی صداقت کو ماننا، ان کو سچ ماننا، ان کو اللہ کا کلام ماننا یہ واجب ہے، پھر وجوب تک آپ پہنچتے ہیں۔ وجوب تک بھی آپ پہنچ گئے اس کے ذریعے سے، اور وجوب یہ فقہ ہے، حکم شرعی ہے، بندہ اس کا مکلف ہوتا ہے۔ تو فقہ تک دیکھو علم کلام کے ذریعے سے بھی پہنچے، لیکن پہلے کہاں تک پہنچے؟ ثبوت کتاب و سنت تک، اور ثبوت کتاب و سنت سے اس بات تک پہنچے کہ ان کی صداقت واجب ہے۔ تو اب اس کے ذریعے سے آپ فقہ تک پہنچ گئے، لیکن یہ توسل قریب نہیں ہوگا، توسل بعید ہوگا۔ اس لیے مصنف فرمائیں گے کہ ہماری یہاں پر التی یتوسل بہا میں توسل سے مراد توسل قریب ہے۔ فرماتے اے العلم بالقضایا الکلیہ، یعنی ایسے قضایا کلیہ کا جاننا، التی یتوسل بہا الی الفقہ، جن کے ذریعے سے فقہ تک پہنچا جائے، توسلا قریبا، اور یہ پہنچنا قریبی ہو، یعنی توسل قریبی مراد ہے یہاں پر۔ وَإِنَّمَا قُلْنَا تَوَسُّلًا قَرِيبًا، صاحب شرح فرماتے ہیں کہ ہم نے توسلاً قریبا کی قید لگائی اور توسل سے مراد توسل قریب لے لیا۔ کیوں؟ احترازاً عن المبادی، مبادی سے احتراز کرنے کے لیے، جیسے کہ علوم عربیہ ہیں، علم کلام وغیرہ ہے، ان سے احتراز کرنے کے لیے، کیونکہ یہ بنیادی اور اصولی علوم ہیں، ان کے ذریعے سے پہلے ہم الفاظ کی دلالت کی کیفیت تک پہنچتے ہیں یا ثبوت کتاب و سنت تک پہنچتے ہیں، اور ان کے واسطے سے ہم فقہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو چونکہ توسل قریب نہیں ہے یہاں پر، واسطے کے ذریعے سے، اس لیے اس کو ہم اصول فقہ، ان کے قواعد کے جاننے کا نام اصول فقہ نہیں رکھیں گے۔ وقولنا علی وجہ تحقیق، ایسی ہم نے فقہ یہاں پر تعریف میں علی وجہ تحقیق کی بھی قید لگا دی۔ کیوں؟ احترازاً عن علم الخلاف والجدل، علم الخلاف اور علم الجدل سے احتراز کرنے کے لیے، کیونکہ علم الخلاف والجدل میں آدمی اس کے قواعد کو جاننے کے ذریعے سے فقہ تک پہنچ تو جاتا ہے، وجوب اور عدم وجوب، حرمت اور افتراض وغیرہ احکام کی طرف پہنچتا تو ہے، لیکن علی وجہ تحقیق نہیں پہنچتا ہے۔ علی وجہ تحقیق کا معنی یہاں پر یہ ہے کہ حق کو ظاہر کرنے کے طور پر پہنچے، حق کو ظاہر اظہار ثواب کے طور پر پہنچے۔ اور علم الخلاف والجدل میں اس کے اندر جو قواعد ہیں، جو اصول ہیں، ان اصول کے جاننے سے آدمی وجوب، حرمت وغیرہ تک پہنچ تو جاتا ہے، لیکن وہاں پر پہنچنے کا مقصد علم الخلاف میں جو ہوتا ہے وہ مد مقابل کو خاموش کرنا مقصود ہوتا ہے، وہاں پر اظہار ثواب یا تحقیق مقصود نہیں ہوتی ہے۔ تو علی وجہ تحقیق کہہ کر ہم نے علم الخلاف والجدل کو خارج کیا، کیونکہ اس کے قواعد کے ذریعے سے بھی فقہ تک پہنچا جاتا ہے، لیکن علی وجہ تحقیق نہیں بلکہ الزام خصم کے طور پر، اس لیے وہ بھی اس سے خارج ہو جائیں گے۔ فرماتے ہیں احتراز عن علم الخلاف والجدل، یہ احتراز ہے علم الخلاف والجدل سے۔ فإنه وإن اشتمل على القواعد الموصلة، کیونکہ علم الخلاف والجدل اگرچہ مشتمل ہوتا ہے ایسے قواعد پر جو قواعد پہنچا دیتے ہیں الى مسائل الفقہ، فقہ کے مسائل تک، لیکن لا علی وجہ تحقیق، لیکن لا علی وجہ تحقیق نہیں پہنچاتے، بل الغرض منہ الزام الخصم، بلکہ اس سے مقصود ہوتا ہے مد مقابل کو خاموش کرنا، وذالک، اور یہ مسائل اصول یعنی علم الخلاف والجدل کے جو قواعد ہیں جو مسائل فقہ تک پہنچا دیتے ہیں، وہ قواعد وہ ہیں المذکورہ فی الارشاد والمقدمہ، جو قواعد مذکور ہیں ارشاد اور مقدمہ میں۔ ارشاد اور مقدمہ یہ دونوں کتاب کے نام ہیں، وَنَحْوِهِمَا، اور ان جیسی دوسری کتابوں میں جو قواعد مذکور ہیں، لِتُبْتَنَ عَلَيْهَا النُّکَتُ الْخِلَافِیَّہ، وہ قواعد اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ ان پر اختلافی نقطوں کو اور باریکیوں کی ان پر بنا رکھ دی جائے اور ان کے ذریعے سے مد مقابل کو خاموش کر دیا جائے۔ بات سمجھائی بچوں؟ تو قواعد علم خلاف والجدل، علم الخلاف والجدل
وہ بھی اپنے عمومات کے بنا پر فقہ تک، مسائل فقہ تک وہ بھی پہنچا دیتے ہیں، لیکن علی وجہ تحقیق نہیں، بلکہ اس سے مقصود ہوتا ہے الزام خصم۔ مصنف نے فرماتے وَنَعْنِي بِالْقَضَايَا الْكُلِّيَّةِ، قواعد سے مراد قضایا کلیہ ہیں۔ اب قضایا کلیہ سے کیا مراد ہے بچوں؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے، جب دلیل آپ پیش کرتے ہیں کسی مسئلے کی، کوئی بھی دعویٰ کریں گے، کوئی بھی مسئلہ بیان کریں گے، تو اس پر جو دلیل آپ پیش کرتے ہیں نا، اس دلیل کے دو مقدمے ہوتے ہیں۔ اگر ایک مقدمہ صغرا کہلاتا ہے اور ایک مقدمہ کبرا کہلاتا ہے، تو اس صغرا اور کبرا میں لفظ کل جس کے اندر مذکور ہوتا ہے وہ والا قضیہ کلیہ کہلاتا ہے۔ کیا کہلاتا ہے وہ قضیہ کلیہ کہلاتا ہے۔ قضاء، یہ اصول فقہ کی تعریف میں جو یہ کہا گیا العلم بالقواعد التی، ایسے قواعد کا جاننا، ایسے قضایا کلیہ کا جاننا جن کے ذریعے سے علی وجہ تحقیق فقہ تک پہنچا جائے۔ تو یہاں پر قضایا کلیہ سے مراد وہی کبرا ہے جس کے اندر لفظ کل موجود ہوتا ہے اور حکم کلی ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر بچوں، صاحب کتاب نے قیاس اقترانی میں جو کبرا ہوتا ہے، یا شکل اول ہم کہہ لیتے ہیں کہ شکل اول چونکہ بدیہی الانتاج ہوتی ہے، تو شکل اول جو ہے اس میں جو کبرا ہوتا ہے اسی کے اندر لفظ کل موجود ہوتا ہے، تو اس کا کبرا جو ہوتا ہے وہ قضیہ کلیہ ہوتا ہے۔ تو شکل اول سے اگر آپ استدلال کر رہے ہیں تو شکل اول کا کبرا قضیہ کلیہ کہلائے گا، اور اس کبرا کو جاننا، اس قضیہ کلیہ کو جاننا، یہ اصول فقہ کہلائے گا۔ یہی اصول فقہ مسائل میں سے ایک مسئلہ ہوگا۔ مثال کے طور پر صاحب کتاب نے ایک ایسا قضیہ کلیہ بنا دیا جو ہر ایک پر صادق آئے گا، ہر مسئلہ قیاسی پر آپ اس کا صدق کر سکتے ہیں، یعنی ایک عام قضیہ بیان کر دیا ہے، اگرچہ اس کے جزئیات بہت سارے ہوں گے۔ فرماتے ہیں وَنَعْنِي بِالْقَضَايَا الْكُلِّيَّةِ الْمَذْكُورَةِ مَا يَكُونُ إِحْدَى مُقَدَّمَتَيِ الدَّلِيلِ عَلَى مَسَائِلِ الْفِقْهِ۔ ہماری مراد قضایا کلیہ مذکورہ سے، جو ماقبل میں قضایا کلیہ کا ذکر ہوا نا، اس قضایا کلیہ سے ہماری مراد وہ ہے ما یکون احدی مقدمتي الدلیل علی مسائل الفقہ، کہ جو قضایا کلیہ سے مذکورہ سے مراد ہماری وہ ہے کہ جو مسائل فقہ پر پیش کی جانے والی دلیل کے دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ ہے۔ دو مقدموں میں سے ایک مقدمہ، کون سا مقدمہ؟ وہی کبرا۔ فرماتے ہیں اے اذا استدللت علی حکم مسائل الفقہ، جب آپ فقہ کے مسائل کے کسی حکم پر استدلال کریں، مثلا بالشکل الاول، شکل اول سے، یعنی قیاس اقترانی میں شکل اول سے آپ استدلال کریں، چونکہ شکل اول بدیہی الانتاج ہوتی ہے، فکبرا الشکل الاول، تو شکل اول کا جو کبرا ہوتا ہے نا، ہی تلک القضایا الکلیہ، جو کبرا ہوں گے شکل اول کے آپ کے استدلال میں، وہی قضایا کلیہ کہلائیں گے۔ تو ایسے قضایا کلیہ کا جاننا اصول فقہ ہوتا ہے علی وجہ تحقیق ہے۔ کقولنا، علی وجہ تحقیق جاننا ہو، کقولنا، جیسے کہ ہمارا کہنا ہے، ایک مثال دے رہے ہیں، ایک استدلال کر کے دکھا رہے ہیں اور کہیں گے کہ اس میں جو کبرا ہے یہی قضیہ کلیہ ہے، اس کے جاننا یہ فقہ، اصول فقہ ہے۔ فرماتے ہیں جیسے کہ ہمارا کہنا ھذا الحکم ثابت، یہ حکم ثابت ہے، ھذا الحکم ثابت بڑا عام ہے۔ اب یہاں پر ھذا الحکم ثابت کی جگہ پر آپ کوئی بھی حکم بیان کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں ھذا الحکم ثابت اے الزکاۃ واجبۃ، الزکاۃ واجبۃ ایک حکم ہے، اس پر بھی ھذا الحکم ثابت صادق آ رہا ہے۔ تو ھذا الحکم ثابت عام ہے، تو مصنف نے ایسی مثال دی کہ بالکل عام ہے، ہر ایک جگہ پر آپ اس کا انطباق کر سکتے ہیں۔ فرماتے ہیں ھذا الحکم، مثال کے طور پر ہم کہیں ھذا الحکم ثابت، یہ ہمارا دعویٰ ہو گیا، یہ حکم ثابت ہے، کوئی بھی ہو حکم، لأنہ حکم یدل علی ثبوتہ القیاس، کیونکہ یہ ایسا حکم ہے، اب یہ دلیل ہے، یہ حکم ثابت ہے، یہ دعویٰ ہو گیا، دلیل دے رہے ہیں کیونکہ یہ ایک ایسا حکم ہے جس کے ثبوت پر قیاس دلالت کرتا ہے۔ قیاس کوئی ضروری تھوڑی ہے قیاس ہی دلالت کرے، جس کے ثبوت پر نص دلالت کرتا ہی ہے، جس کے ثبوت پر کتاب دلالت کرتی ہے، جس کے ثبوت پر سنت دلالت کرتی ہے، جس کے ثبوت پر اجماع دلالت کرتا ہے، یہ تو بطور مثال کہہ دیا علی ثبوتہ القیاس۔ لأنہ حکم یدل علی ثبوتہ القیاس یا علی ثبوتہ الکتاب علی ثبوتہ النص، کچھ بھی کہہ لیں،
لیکن چونکہ نص جس کتاب اللہ یا حدیث جس پر دلالت کرتی ہوگی صراحتاً، تو جو وہاں پر الگ سے دلیل پیش کرنے کی ضرورت ہوتی نہیں ہے، اس لیے مصنف نے اعلیٰ ثبوت القیاس کو بیان کر دیا ہے بالخصوص۔ فرماتے ہیں ھذا الحکم ثابت، یہ حکم ثابت ہے، لأنہ حکم یدل علی ثبوت القیاس۔ یہ صغرا ہو گیا بچوں دلیل کا، ایک مقدمہ ہو گیا نا، اور دوسرا مقدمہ ہے وَكُلُّ حُكْمٍ يَدُلُّ عَلَى ثُبُوتِهِ الْقِيَاسِ فَهُوَ ثابت، اور ہر وہ حکم جس کے ثبوت پر قیاس دلالت کرے تو وہ ثابت ہوگا۔ یہ ہو گیا مقدمہ ثانیہ یعنی کبرا، اور اسی میں دیکھیے لفظ کل آ گیا نا، کل حکم یدل علی ثبوت القیاس، تو یہی مقدمہ ثانیہ جو ہے یہی قضیہ کلیہ ہے۔ تو قیاس اقترانی یعنی شکل اول وغیرہ سے جب آپ استدلال کریں تو جو کبرا ہے یہی قضیہ کلیہ ہے، یہی مسائل اصول فقہ سے ہوگا۔ بات سمجھ آ گئی؟ یہ تو قیاس اقترانی میں ہوا۔ کبھی کبھی قیاس استثنائی میں بھی ہوتا ہے۔ قیاس اقترانی میں ایک مثال پیش کر دوں۔ مثال جیسے مصنف نے تو ھذا الحکم ثابت کہہ دیا، عام مثال ہے، بہت عام ہے، جس سے جو بھی آپ استدلال کریں گے، ہر قیاس اقترانی سے جو بھی آپ استدلال کریں گے اس پر یہ بات پورا مصنف کا یہ قضیہ صادق آئے گا۔ ہم اس کے ایک جزئی ایک فرد کی مثال پیش کر دے رہے ہیں۔ جیسے کہ کوئی حنفی کہے الزکوٰۃ واجبۃ فی حل النساء، زکوٰۃ عورتوں کے مال میں واجب ہے، عورتوں کے زیورات میں واجب ہے، یہ دعویٰ تھا۔ دلیل، اب دیکھیے ہم دلیل جو پیش کر رہے ہیں وہ قیاس اقترانی سے ہی پیش کرنا ہے، شکل اول سے۔ کیسے؟ لِأَنَّهُ مُتَنَاوَلُ النَّص، کیونکہ عورتوں کے زیورات جو ہیں یہ متناول النص ہے، یہ ہو گیا ہمارا صغرا۔ اب نص وہ ہے کیا؟ ہم حدیث بیان کر دیں، نص بیان کر دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادو زکوٰۃ اموالکم، یہ ہے نص۔ تو ہم نے کہا تھا مقدمہ اولا لِأَنَّهُ مُتَنَاوَلُ النَّص وَكُلُّ مَا هُوَ مُتَنَاوَلُ النَّص فَهُوَ جائز الارادہ، اور ہر وہ جو کہ متناول النص ہوتی ہے، نص جس کو شامل ہو تو اس کو مراد لینا جائز ہوتا ہے۔ وَكُلُّ مَا هُوَ جائز الارادہ فَهُوَ مراد، اور ہر وہ چیز جو کہ جائز الارادہ ہو، جس کو نص سے مراد لینا جائز ہو تو وہ مراد ہوتی ہے۔ تو اب یہاں پر کل ما ہوا متناول النص وکل ما ہوا جائز الارادہ، وکل ما ہوا متناول النص فہو جائز الارادہ وکل ما ہوا جائز الارادہ فہو مراد، یہ جو ہم نے قضیہ کلیہ جو پیش کیا، جو کبرا ہے ہماری دلیل کا، یہ کیا کہلائے گا؟ یہی قضیہ کلیہ کہلائے گا، اور یہی مسائل اصول فقہ سے ایک مسئلہ ہوگا۔ بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ صاحب شرح قیاس استثنائی سے بھی اور ملازمات سے بھی ایک مثال پیش کرتے ہیں۔ فرماتے وَإِذَا اسْتَدْلَلْتَ عَلَى حُكْمِ مسائل الفقہ بالملازمات الکلیہ، اور جب آپ استدلال کریں مسائل اصول فقہ کے کسی حکم پر ملازمات کلیہ کے ذریعے سے، مع وجود الملزوم، ملزوم کے وجود کے ساتھ، یعنی جہاں پر آپ یہ استدلال کریں کہ ملزوم موجود ہے تو لازم بھی موجود ہوگا، تو وہاں پر دونوں مقدموں کے درمیان قیاس استثنائی میں جہاں پر آپ استلزام دکھا رہے ہیں، تو وہاں پر استلزام دکھانے سے جو تلازم ہوگا، جو استلزام ہوگا، جو دونوں مقدموں کے درمیان جو نسبت کلیہ ہوگی، وہی کیا کہلائیں گے؟ ملازمات کلیہ قضایا کہلائیں گے۔ مثال دے رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پر آپ کہیں ھذا الحکم ثابت کا قول ہے نا، فرماتے ہیں جب آپ استدلال کریں مسائل فقہ کے کسی حکم پر ملازمات کلیہ سے ملزوم کے وجود کے ساتھ، فالملازمات الکلیہ ہی تلک القضایا، تو ملازمات کلیہ وہی قضایا ہیں، ہی تلک القضایا، وہی قضایا کلیہ کہلائیں گے۔ کا قولنا، جیسے کہ ہمارا کہنا ھذا الحکم ثابت، یہ دعویٰ ہے، دلیل ہم نے قیاس استثنائی سے دی، اور ہم نے کہا لِأَنَّهُ كُلَّمَا دَلَّ الْقِيَاسُ عَلَى ثُبُوتِ هَذَا الْحُكْمِ، کیونکہ جب اس حکم کے ثبوت پر قیاس دلالت کرے گا، جب اس حکم کے ثبوت پر قیاس دلالت کرے گا، یکون هذا الحکم ثابتا، تو یہ حکم ثابت ہوگا، یہ قیاس اقترانی ہو گیا،
وہ قیاس استثناء ہی ہو گیا. کیسے؟ لاکنہ کے ذریعے سے استثناء کر رہے ہیں. لیکن القیاس دال علی ثبوت ھذا الحکم، یہ ہے دیکھیے قیاس استثنائی. لیکن قیاس اس حکم کے ثبوت پر دلالت کرتا ہے جب استثناء، دیکھیے یہاں پر کس کا استثناء ہے؟ پہلے کہا کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم یکون ھذا الحکم ثابتا. تو کلما دل القیاس علی ثبوت ھذا الحکم یہ مقدم ہے، یکون ھذا الحکم ثابتا یہ اس کی تالی ہے. تو استثناء یہاں پر لیکن القیاس دال علی ثبوت ھذا الحکم، استثناء یہاں پر مقدم کا کیا گیا. کس کا کیا گیا؟ مقدم کا. فیکون ثابتا، تو ثابت ہوگا، یعنی یہاں پر استثناء مقدم عین تالی کا فائدہ دے رہا ہے، نتیجہ دے رہا ہے. فیکون ثابتا، تو حکم یہ ثابت ہوگا. بات سمجھ میں آئی بچوں؟ تو یہ اس میں قیاس استثنائی میں کیا ہوتا ہے کہ استثناء آپ کس کا کر رہے ہیں؟ تو اگر استثناء آپ مقدم کا کر رہے ہیں، عین مقدم کا استثناء عین تالی کو لازم ہوتا ہے، نتیجہ عین تالی ہوگا. جیسے آپ نے مثال سمجھی. اور کہیں پر استثناء جو ہوگا وہ نقیض تالی کا بھی ہو سکتا ہے. تو اب وہاں پر نقیض مقدم کا نتیجہ ہوگا کیا؟ نقیض تالی سے اب مثال کے طور پر ہم یہی کہہ دیں لیکن جیسے لیکن الحکم لیس بثابت، الحکم ھذا الحکم ثابتا یہ تالی تھا، اس کی نقیض ہے لیکن الحکم لیس بثابت. نقیض تالی اس سے کا استثناء کر دیا جائے تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نقیض مقدم، یعنی فالقیاس لیس بدال علی ثبوتہ، یہ اس کا نتیجہ ہو جائے گا. پھر تو نقیض تالی کا استثناء نقیض مقدم کا نتیجہ ہوگا، اس سے نقیض مقدم کا نتیجہ نکلے گا. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ اس کی ہم مثال ایک جزئی، یہ تو عام مثال دے دی صاحب کتاب نے، اس کا ایک فرد اور ایک اس کی جزئی کے طور پر اس کی ہم مثال بنا کے آپ کو پیش کریں گے. جیسے ہم کہیں کلما تکون حل النساء متناولۃ النص تکون الزکاۃ واجبۃ فیہا، یہ ہے مقدم اور تالی. اب استثناء ہم کریں لیکنھا متناول النص، لیکن جو عورتوں کے زیورات ہیں وہ متناول النص ہیں. تو نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ ہوگا عین تالی کا. کیا ہم کہیں گے فالزکاۃ واجبۃ، تو زکوٰۃ کیا ہوگی؟ واجب ہوگی. اس طریقے سے ہم مثالیں بنا سکتے ہیں. تو یہاں پر جو دونوں مقدموں کے درمیان جو ملازمہ دکھ رہا ہے نا کہ جب جب ایسا ہوگا تب یہ ہوگا، جب جب یہ عورتوں کے زیورات جو ہے وہ متناول النص ہوں گے تب اس میں زکوٰۃ واجب ہوگی. یہ جو تلازم جو دکھ رہا ہے دونوں کے درمیان، یہی نسبت کلیہ، یہی ملازمہ، یہی قضیہ کلیہ کہلائے گا، اور یہی مسائل اصول فقہ سے ہوگا. بات سمجھ میں آ گئی بچوں؟ آج کی گفتگو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں. وعلم سے آگے اسی کے تعلق سے کچھ اور گفتگو صاحب شرح فرمائیں گے انشاءاللہ. اس کی گفتگو ہم آئندہ سبق میں کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.